الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ المجتبى اما بعد. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معزز سامعین و حاضرین، آج کا ہمارا موضوع راستے کے حقوق کے متعلق ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو راستوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، سنن ابی داود کی حدیث نمبر 4815 4815، یہی حدیث امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں روایت کی ہے. اس کا نمبر ہے 2465، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے جس کا نمبر ہے 2121 2121. اس حدیث پاک میں امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، لوگوں راستے میں بیٹھنے سے بچو. یہاں ایک نحوی بات ذکر کر دوں، ایاکم والجلوس یہ تحذیر میں سے ہے. تحذیر جس کے مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. اصل عبارت یہ ہے احذروا الجلوس، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. سنن ابی داود کے الفاظ ہیں بالطرقات، اور امام بخاری نے جو اپنی بخاری شریف میں الفاظ ذکر کی ہیں اس کے الفاظ ہیں علی الطرقات. امام مسلم علیہ رحمہ نے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا، کیا فرماتے ہیں کننا قعودا بالافنیۃ نتحدث فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علینا. ہم راستے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لائے. فقام علینا، اور ہمارے پاس آ کر آپ تشریف فرما ہوئے. تو اس وقت آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا ایاکم،
و مجالس السعادات اجتنبوا مجالس السعادات، آپ نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بد لنا، وہ لفظ بخاری یوں ہیں ما لنا بد، ہمارے لیے راستے میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، یعنی ہم راستے میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، نتحدث فیہا، کہ ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں، بالمصالح والخیر ونتذاکر العلم والدین وغیر ذلك من المصالح، کہ ہم اس میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بھلائی کی گفتگو کرتے ہیں، دین کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، علم کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی ہمارا بھائی بیمار ہوتا ہے اور اس کی تیمارداری کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی کوئی پریشان ہوتا ہے اور اس کی طرفداری کے لیے ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا یہاں بیٹھنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے احوال کے بارے میں جانتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابیتم، امام بخاری علیہ رحمہ نے اس میں ان الفاظ کا اضافہ کیا الا المجالس، آپ نے فرمایا کہ اگر تم بیٹھنا ہی پسند کرتے ہو تو فاعتوا الطریق حقہ، تو پھر تم راستے کے حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو، راستے کے حقوق ادا کرو۔ یعنی ما تعین علی المجالس فیہ من الاحکام، احکام الہیہ میں سے تم پر پھر راستے میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے، تو پھر احکام الہیہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غض البصر، نگاہیں نیچی رکھو، یعنی النظر المحارم من النساء، محارم عورتوں سے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، تمہاری نظر غیر محرم کی طرف نہ اٹھے۔ اب اس لفظ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک بہترین درس عطا فرمایا ہے ہمیں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم جب راستے میں بیٹھیں یا ہم راستے میں چلیں، جس وقت ہم باہر نکلیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس دور کے اندر ہر مسلمان پر لازمی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ جب چلے اپنی نگاہ کو نیچے جھکا کر چلے، اوپر کسی کی طرف غیر محرم کی طرف نہ دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یہ عادت تھی، جب آپ چلتے تھے اس وقت آپ علیہ السلام کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب انسان باہر نکلے اس وقت اپنی نظریں جھکا کر چلے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور اس سے نظر کے گناہ سے بھی انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ آنکھ کا بھی گناہ ہے، جب انسان غیر محرم کی طرف بار بار دیکھتا ہے تو نظر کا گناہ ہوتا ہے، اس گناہ سے بچنا از حد ضروری ہے۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَكَفُّ الْأَذَى، یعنی بِأَلَّا يُؤْذِيَ أَحَدًا بِجُلُوسِهِ فِي الطَّرِيقِ بِإِقَامَةِ أَحَدٍ مِّن مَّكَانِهِ وَلَا بِالْقُعُودِ فَوْقَهُ وَلَا بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کسی راستے میں بیٹھ کر کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اللہ اکبر، کسی مسلمان بھائی کو، چاہے اب وہ انسان مسلمان ہو کافر ہو، اس کو راستے میں انسان تکلیف نہ پہنچائے۔ بہی طور کہ یہ ہے کہ ایک آدمی نیچے والی جگہ پہ ہو اور دوسرا آدمی بلند جگہ پر بیٹھ جائے، اسی طریقے سے ایک آدمی کسی دوسرے کی جگہ پر خود بیٹھ جائے،
اسی طرح یہ ہے کہ انسان کسی کے لیے، کسی گزرنے والے کے لیے راستے کو تنگ کر دے، تو اس سے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جب تکلیف پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ورد السلام علی من سلم علیہ ولو صبیجا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کا جواب دینا، یعنی یجب الرد، سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ وہاں سے چاہے بچہ گزرے، بڑا گزرے، چھوٹا گزرے، تو اس کے سلام کا جواب دینا لازمی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ والامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا، ونحو ذلک من الاسباب التي لو خلا فی بیتہ، یہ اس طرح کے امور جب انسان راستے میں بیٹھا ہو اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنا۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اسی قصے میں یہ بھی مروی ہے، آپ نے فرمایا وہ ارشاد السبیل، یعنی راستے کو، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلانا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، یہ ہے کہ وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، آفت زدہ پریشان انسان کی مدد کرو، کوئی آدمی مظلوم ہو، مظلوم کی مدد کرو۔ المضطر، مضطر، اور یہ ہے کہ مجبور آدمی، بے کس آدمی کی مدد کرو۔ اسی طرح ایک الفاظ یوں بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وَتَهْدُ الضَّالَّ، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلاؤ، یعنی تعرف من لم يهتدي الى مقصده طریقہ، کہ جو آدمی راستہ نہ جانتا ہو اس کو صحیح راستہ بتلانا۔ لفظ ملحوف میں اور لفظ ضال میں مسلمان بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، بصیر اور اعمی، دیکھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے، اس کو بھی بتلاؤ، جو دیکھ نہیں سکتا اس کو بھی راستہ بتلاؤ۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے جب ہم راستے میں گزریں، ہمیں کوئی بوڑھا شخص نظر آ جائے تو اس کو سڑک کراس کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سڑک کراس کرائیں، روڈ کراس کرائیں۔ اس سے دین کی مدد اور دینداروں کی مدد اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ مدد کرنا ہے اور تعاون ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ پاک کے ارشاد پاک ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی میں لوگوں کی مدد کرو۔ تو اس لیے میری تمام مسلمان دوستوں سے، نوجوانوں سے گزارش ہے، جب آپ سڑک پر ہوں اور آپ کو کوئی بزرگ نظر آ جائے، وہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، یا کوئی خاتون ہے وہ روڈ کراس کرنا چاہتی ہے، خاتون وہ جس کی عمر 60 سے 70 سال کی ہو، بوڑھی عورت، اس کو روڈ کراس کرنے کے لیے یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کا ہاتھ میں ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ یہ ہے گاڑیوں والوں کو ہاتھ دے کر روک کر اس کو اس کی مدد کریں، تاکہ اس طرح وہ روڈ کو کراس کر لے اور ہمارے لیے دعاؤں کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اسی طرح چھوٹا بچہ ہے وہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر اسے روڈ کراس کرائیے تاکہ وہ بھی اس میں مدد کے زمرے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے بہت خوش ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کریں اور راستوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری اپنی دربار قدس میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔